بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ناظرین کو محبت برا السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ صرف شہر میں اثر رکھتا ہے یا پھر اس کا اثر جنگل میں بھی ہوتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیری بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص بولا، فلاں جنگل میں چند لوگ بیٹھے شراب نوشی میں مشغول ہیں اور انہیں اس فعل سے روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی بات سنی تو اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے اٹھے اور اس جنگل کی جانب چل دیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان شرابیوں کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دے کر انہیں روکا اور فرمایا کہ تم مجھ سے یوں نہ بھاگو، میں بھی تمہاری طرح کا ہوں، تم میرے لیے بھی شراب لے کر آؤ، ہم شہر میں تو نہیں پی سکتے، یہاں جنگل میں بیٹھ کر پئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان شرابیوں کے بھاگتے قدم رک گئے اور وہ کہنے لگے، افسوس کی بات ہے اب ہمارے پاس شراب باقی نہیں رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور کیا تم کوئی ایسا فن جانتے ہو کہ شراب خود بخود تمہارے پاس پہنچ جایا کرے؟ وہ کہنے لگے، یہ کمال ہم میں نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلو میں تمہیں یہ فن سکھا دیتا ہوں کہ شراب خود بخود تمہارے پاس پہنچ جایا کرے گی۔ شرابی خوشی سے بولے کہ ہمیں یہ فن ضرور سکھا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سب پہلے غسل کرو اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ۔ وہ سب گئے اور خوب اچھی طرح غسل کرنے کے بعد، اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کے بعد اور نہایت عمدہ حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سب اب 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب وہ سب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، الہی تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرا کام یہی تھا کہ انہیں تیری بارگاہ میں کھڑا کر دوں، اب یہ تیرا اختیار ہے کہ تو انہیں یوں ہی گمراہ رکھتا ہے یا پھر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ عز و جل نے ان شرابیوں کی کایا پلٹ دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے انہیں راہ ہدایت عطا فرمائی، اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔